اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے دو طرح کام کیا۔ ایک تو لوگوں کو زبانی یاد کروایا، اور زبانی یاد کروانے کے حوالے سے اگر چھپ چھپ کر ابھی دعوت کا کام ہو رہا ہے تو اس زمانے میں بھی جتنا لوگوں کو یاد پڑھا دیا جاتا اتنا یاد بھی کروا دیا جاتا، یعنی مفہوم بھی اور اس کا حفظ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور جو یاد کر لیتے ان کے مفاہیم کو سمجھ جاتے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ یہ جاری ہو گیا اور کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اسٹیٹس کے اعتبار سے سب سے بڑا اسٹیٹس بنا۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور بھی بات عرض کروں کہ جس طرح مکہ کے اندر ابھی نبی محترم موجود ہیں اور وہ دار ارقم کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں، پھر صحابہ کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، تم نے فلاں کو جا کے سمجھانا ہے، تم نے فلاں کو جا کے پڑھانا ہے، تم نے فلاں کو جا کے یاد کروانا ہے۔ یہ ایک ایک چیز جب یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہ جو لوگ جاتے، جس طرح آپ نے مشہور وہ واقعہ سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، رستے میں کوئی بتاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خیر خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید وہ تو مسلمان ہو چکے۔ تو ان کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ خباب بن ارت انہیں قرآن حکیم کے الفاظ جو لکھے ہوئے تھے کہیں پر وہ یاد کروا رہے تھے، اس کی آواز باہر گئی اور آپ نے ان کو جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو چھپا لیا تھا۔ تو گویا یاد کروانے کا بھی اور لکھنے کا بھی وہ سلسلہ جاری تھا۔ یہ اس زمانے میں نبطی خط پہ لکھا جاتا تھا، مدینہ میں چلے گئے تو حمیری خط میں لکھا جانے لگا۔ حمیری خط جو ہے وہ اس سے زیادہ ایڈوانس تھا، یہ خط عثمانی کے قریب تر یہ خط کہلاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب نئے حضرت عمر کے زمانے میں بستیاں آباد ہوئیں تو کہیں کوفی خط ایجاد ہوا، جب بصرہ اور کوفہ کا بستیاں بنی ہیں عراق کے اندر تو وہاں پہ کوفی خط ایجاد ہوا، اور دوسری صدی ہجری تک تو اسی خط کے اندر خط کوفی کے اندر ہی لکھا جاتا رہا۔ اور یہ خط کوفی جو ہے خط حمیری کی یوں سمجھے کہ ایڈوانسڈ سطح تھی۔ اور اس کے بعد جب عباسی دور آیا ہے تو جو گویا چوتھی صدی ہجری سے لے کر آج تک اگلا خط جو ترقی یافتہ خط آیا تھا وہ خط نسخ تھا۔ پھر قرآن حکیم اور عربی عبارات خط نسخ میں لکھی گئی اور آج تک خط نسخ میں ہی لکھی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات کہ جدید ترین بھی اور بھی ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی خطوط کے اندر۔ اب تو دنیا کے اندر 105 سے زائد تو باقاعدہ خطوط منظور شدہ ہیں جو لکھے جا رہے ہیں، اور 20 25 30 سال سے تو
ایک نیا خط جسے خط مغربی کہتے ہیں، مراکش، الجزائر، تونس وغیرہ کے اندر وہ ایجاد ہوا ہے، وہ بھی مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ اب قرآن حکیم ان میں لکھا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو صحابہ آپ سے لے کر لکھ لیتے تھے، مکے والوں نے تو لکھا تھا خط، نبطی خط کے اندر جو، اور مدینے والوں نے حمیری خط میں لکھا۔ اچھا، جو یہ حضرات لکھ لیتے یہ حضور کو سناتے بھی تھے، جب تک وہ سنا نہیں لیتے تھے اور حضور اس کو سند عطا نہیں فرما دیتے تھے، اس وقت تک کسی اور کو پڑھانے کی اس سے اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر خباب بن ارد آئے ہیں تو یہ وہی نسخہ لے کر آئے ہیں سکھانے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ پہلے انہوں نے لکھا، پھر نبی اکرم حضرت خباب بن ارد نے وہ خود نسخہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پڑھ کر سنایا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سند عطا کر دی، کوئی غلطی ہوتی تو آپ ٹھیک فرما دیتے، نہ غلطی ہوتی تو اس کو سند مل جاتی کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ قرآن حکیم تو مشن کی ترتیب کے لیے نازل ہوتا رہا تھا، جس طرح مشن کی ضرورت پڑتی اس طرح کی آیات نازل ہو جاتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے پوچھ کر صحابہ کو کہہ دیتے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو وہ جو پہلے آیت نازل ہوئی تھی اس کے بعد رکھنا، وہ جو بعد والی آیت اس کے بعد اس آیت کو لکھنا جو آج آئی ہے۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں آج، یہ الگ ایک صورت کی ہیں، اس صورت کے اندر اس کو رکھنا، پھر یہ آیت آئی ہے اس کو اس سے پہلے اور اس کے بعد رکھنا، تو گویا صورتوں کو بھی الگ الگ کر کے کسی کو آگے کسی کو پیچھے، جہاں اللہ حکم دیتے اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا۔ یہ سارا اس طرح لوگوں کے پاس لکھا تو جا رہا تھا، لیکن کہیں کہیں وہ کرتاس پہ لکھا گیا، کہیں پر وہ جھلی کے بنے ہوئے کاغذ پر لکھا گیا، کہیں کھجور کے چھال کے اوپر لکھا گیا اور کھجور کے چھال کے بنے ہوئے کاغذ پر لکھا گیا، کہیں اکتاف پہ لکھا گیا، بڑے جانوروں کے شانوں کی ہڈیوں پر لکھا گیا، کہیں تختیاں اور الواح بنا کر ان کے اوپر لکھا گیا جن کو لحاف کہتے تھے، کہیں رق پر لکھا گیا۔ تو یہ مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی چیزیں صحابہ کے پاس موجود ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد بھی کروا دیتے تھے اور ان کو لکھوا بھی لیتے تھے، اور لکھی ہوئی ترتیب بھی ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، کچھ داعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف وفود بھیجنے پڑے، فوجیں بھیجنی پڑیں تاکہ ان کی بہکن کی جا سکے۔ بیر مونا پر تو آپ کو پتہ ہے 70 افراد شہید ہو گئے، یہ بھی حفاظ قرآن تھے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی کے اندر 700 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ جب اتنی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو، لوگوں کے پاس موجود تو ہے، ان کی الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے صندوقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو یاد تھا کہ یہ آیت اس سے پہلے اور یہ آیت اس کے بعد کی تھی ہے، یہ اس صورت سے پہلے کی ہے، یہ اس صورت کے بعد کی ہے، پہلی جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، مکمل کی مکمل پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو شروع میں نازل کیا، لیکن جو نازل ہوئی ہیں وہ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد تو سورہ مدثر کی نازل ہو رہی ہیں، پھر جا کے کہیں سورہ حل کی اگلی آیات نازل ہو رہی۔ اس طرح وہ جو لوگوں کے پاس پڑی ہوئی تو تین چیزیں، لیکن آگے پیچھے ہونے کا جو امکان ہے کہ کون بتائے گا، اگر لوگ شہید ہو گئے
کہ کون سی پہلے تھی اور کون سی بعد میں تھی، کون سی صورت پہلے تھی اور کون سی صورت بعد میں تھی، اور کہیں بعد میں لوگ جھگڑنے نہ لگ پڑے۔ ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، امیر المومنین کوشش کیجئے، کچھ کام کیجئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوا دی تھی توقیفی، اس کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر، جس کام کو نبی محترم نے کیا، میری کیا جرأت ہے کہ میں اس کام کو کروں، یہ کام میں نہیں کروں۔ تو انہوں نے پھر بار بار کہتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اور نصارہ کی طرح یہ آپس میں جھگڑنے لگ پڑیں کہ نہیں پہلے یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت آتی ہے۔ اس بات کے اوپر کہیں جھگڑ نہ پڑے، کیونکہ افواج تو شہید ہو رہے ہیں جو جن کے پاس زبانی یاد تھا، جو ٹیلی کیا جا سکتا تھا جن کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ بات پھر مجھے شرح صدر میرے دل میں اتر آئی۔ میں نے کہا اچھا، اس کے لیے پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق نے 25 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ ان 25 افراد کے اندر پہلے تو سارے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور وہ لوگ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے، ان لوگوں میں سے، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ 4 صحابہ ہیں، ان سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود ان کا پہلا نام لیا، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح یہ 25 افراد پر مشتمل پہلے ایک کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی نے طے کیا کہ 7 افراد پر مشتمل ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے۔ وہ تو 25 افراد والی شورا تھی، اس شورا نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ مل کر یہ طے کر لیا کہ کمیٹی ہونی چاہیے جو قرآن حکیم کا ایک باقاعدہ نسخہ بنائے۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے یہ جو کمیٹی بنی، ان میں سے 7 افراد کو لیا گیا، اور شورا کے مشورے کے ساتھ طے یہ ہوا کہ پہلے یہ 7 افراد اپنی زبانی یادداشتوں کے اوپر کسی آیت پر متفق ہوں کہ پہلی آیہ کریمہ یہ ہے، پہلے نازل ہونے والی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی تھی اس ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہ بنتی۔ جب 7 کے 7 اس پر متفق ہو جائیں تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لکھی ہوئی تحریریں سنائی تھیں، جن کو سند کا درجہ مل گیا تھا، پھر اس سے ٹیلی کریں۔ گویا 7 شہادتیں زبانی اور 7 شہادتیں وہ تحریری بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ گویا ایک آیت کے لیے 14 شہادتیں تو یہ ہونی چاہیے، اور کہا کہ اس کمیٹی کے باہر سے بھی 2 شہادتیں لینی ہیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان رہ نہ سکے، کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر انسانی بس میں تو یہی تھا تو یہ کر گزرے، پھر 2 آدمی باہر سے لیے جاتے جن کے پاس وہ چیز موجود ہوتی لکھی ہوئی، تو وہ پہلے آ کے اپنی زبانی شہادت دیتے، پھر اپنی وہ تحریر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تھی پھر اس کی شہادت دیتے۔ جب یہ 14 شہادتیں وہ اور 2 شہادتیں یہ اکٹھی ہو جاتی تو پھر اس کو لکھ لیا جاتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس کو لکھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے لکھنا، تاکہ ذہن کے اندر یہ بات موجود رہے کہ ہم
رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مکتب کے اندر بیٹھ کر اس کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا صحابہ کے اندر، ایک رعب اور دبدبہ تھا، ان کی موجودگی میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا تھا. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ جب لکھا جائے تو آپ کی موجودگی بھی ہونی ضروری ہے، آپ بھی وہاں پر بیٹھیں. تو اکثر آپ بھی ساتھ بیٹھ کے ان کے حضرت عمر فاروق وہ لکھا کرتے 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 جب سورہ توبہ کی آیت لکھنے کا موقع آیا تو اس وقت ایک پرابلم آ گئی کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے لیے تو اندر کے 14 کی 14 شہادتیں مل گئی. جب باہر کی شہادتیں لینے لگے تو اس کے آخری 128 اور 29ویں جو آیا کریمہ تھی، اس آیا کریمہ کو جب لکھنے لگے تو پرابلم پیدا ہو گئی کہ پہلی آیت کے لیے تو 2 افراد بھی مل گئے اور ان کا لکھی ہوئی تحریریں بھی مل گئیں، لیکن آخری کے لیے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس زبانی شہادت تو موجود تھی لیکن تحریری شہادت موجود نہیں تھی. صحابہ نے کہا کہ جب تک اس کی تحریری شہادت نہ ہو جائے گی تو یہ دونوں اب لکھی اس وقت جائیں گی جب تحریری شہادت موجود ہے. جمعے کو خطبے میں اعلان کرا دیا گیا، کوئی اس کو نہ لا سکا کیونکہ لوگ شہید ہو چکے تھے، لوگوں کے پاس جو موجود تھی وہ نہ آ سکی. کچھ معاملہ ہوا ہوگا، کوئی مسافر ہوں گے نہیں لا سکے ہوں گے. تو کہا جائے اب کیا کیا جائے؟ کہا شہادتیں تو پوری کرنی پڑیں گی، ہر صورت میں کرنی پڑیں گی. پورا قرآن ورنہ اس کے اندر کوئی چیز لکھی نہیں جا سکتی جب تک یہ شہادت پوری نہیں ہوتی. تو ایک جب اس مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس مسئلے کو کبار صحابہ کے اندر رکھا گیا. تو پوچھا وہ جو جس کے پاس ایک شہادت موجود ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت خزیمہ جو انصاری صحابی. کہا کہ معاملہ حل ہو گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس کی شہادت 2 افراد کے برابر ہے. اور واقعہ یہ ہوا جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر سے تشریف لا رہے تھے. ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ لے کر جا رہے ہیں. تو ایک اونٹ پسند آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کتنے درہم، کتنے پیسے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے پیسے، اتنے دینار، اتنے درہم. وہ بات کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قیمت کے اوپر ان کا معاملہ طے ہو. کہا میرے ساتھ ہو اور میں تمہیں اس کے پیسے اپنے گھر سے دیتا ہوں. تو وہ آدمی پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے اونٹ لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے جا رہے ہیں. جب مدینہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ پیچھے رکا ہوا ہے، اونٹ والا پیچھے رکا ہے، کسی سے باتیں کر رہا ہے. تو حضور نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کسی اور کو بیچ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے انسان، کیا تیرا اور میرا یہ معاملہ طے نہیں ہو گیا تھا کہ یہ اونٹ تو مجھے بیچ چکا ہے اور اس کی اتنی قیمت طے ہو گئی تھی، اور میں تو میرے پیچھے اس لیے آ رہا تھا کہ میرے گھر سے تو مجھ سے اس کے معاوضہ لے لے، اس کا پیسہ لے لے، قیمت لے لے اس کی مجھ سے. میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے. کیونکہ جس بندے سے وہ بات کر رہا تھا، نیا جو گاہک اسے ملا تھا، وہ زیادہ قیمت دے رہا تھا. بے ایمان ہو گیا.
تو آپ نے کہا تیرا میرا معاہدہ ہوا تھا، کہتا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہاں حضرت خزیمہ کھڑے تھے، یہ دونوں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو کو سن رہے تھے۔ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے کہ یہ جب آ رہا تھا تو آپ نے اس کے اونٹ کی قیمت پوچھی تھی، تو اس نے قیمت بتائی، آپ نے اس کے ساتھ قیمت طے کر لی، اور جب قیمت طے ہو گئی تو آپ نے کہا میں یہ خریدتا ہوں، انہوں نے کہا میں یہ آپ کو بیچتا ہوں، تو آؤ پھر اب مجھ سے آ کے پیسے لے لو۔ جب پیسے لینے کے لیے یہ آ رہا تھا آپ کے پاس، تو اب یہ معاملہ آ کے اٹک گیا کہ یہ کسی اور کو بیچنے لگا ہے، تو گواہی تو مل گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جتنی قیمت وہ انہوں نے کہا ہے، وہ گھر سے پیسے لے کر اس کو اس سے زائد قیمت دے دی اور خرید لیا۔ حضرت خزیمہ بھی ساتھ ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ بھائی تم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا آقا جس بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، جس بنیاد پر گواہی میں نے یہ دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جس بات کی بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، میرے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، مجھے اس کے اوپر جنت اور دوزخ الاٹ ہونا ہے، جس بنیاد پر مجھے اس بات کا پتہ ہے، اسی بنیاد پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا بھی میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ زبان سچ اور زبان حق غلط بات کہہ ہی نہیں سکتی، اس بنیاد پر ہی تو میں نے کہا ہے کہ وہ غلط کہتا ہے اور آپ کی شہادت میں نے دے دی کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا آج کے بعد خزیمہ کی شہادت ایک نہیں، اس کی 2 گواہیاں تصور کی جائیں گی۔ تو صحابہ نے کہا ان کی تو 2 گواہیاں آ گئی۔ اس طرح یہ پورا قرآن حکیم وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں یہ جو کمیٹی بنی تھی 7 افراد کی، جس نے 14 شہادتیں اپنی اور 2 باہر لے کر اس کو لکھا تھا، انہوں نے اسے ایک جھلی کے اوپر کاغذ، جھلی کا بنے ہوئے کاغذ کے اوپر اس کو تحریر کر لیا، پہلی آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور اب سورہ فاتحہ مکمل ہوگی، اب سورہ بقرہ شروع ہوگی، اب سورہ بقرہ کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ شہادتوں کی بنیاد پہ لکھنے کو سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس طرح کرتے کرتے ورناس تک جب وہ پہنچ گئے جھلی کے اوپر لکھتے ہوئے، تو پھر کاغذ پہ لکھے ہوئے اس پورے دستے کو سی لیا گیا دھاگے کے ساتھ۔ دھاگے کے ساتھ سینے کے بعد اس کے اگلے حصے پر بھی پچھلے حصے پر موٹا کاغذ گتے کی طرح کا وہ لگا کر اس کی جلد بندی بھی کر دی گئی۔ تو گویا یہ پہلا نسخہ تیار ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو امیر المومنین کے پاس رہا۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ تھا، اور ان کے بعد یہی خط، یہ جو نسخہ تھا، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ جب کسی کو ضرورت پڑتی وہ اس میں سے ہجے دیکھنا چاہتا، وہ اس میں سے عبارت کو دیکھنا چاہتا، آیت کی ٹیلی کرنا چاہتا، تو وہ آ کے وہاں سے کر لیتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق بھی شہید ہو گئے تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا تو اس زمانے میں امیر المومنین اب عثمان بن عفان حضرت عمر کی جگہ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جو نسخہ تیار ہوا، یہ 1.5 ہاتھ لمبا
اور ایک ہاتھ چوڑا تھا. یہ اتنا بڑا اس لیے بنایا گیا کہ موٹے سرکنڈے کی جو قلم ہوتی ہے یہ اس سے لکھا گیا تھا اور موٹا موٹا لکھا گیا. تو یہ ایک بڑا نسخہ تیار ہوا تھا. لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی سلطنت تو بہت وسیع ہو چکی تھی. یہ مشرقی یورپ کے اندر آرمینیا اور آذربائیجان ان علاقوں میں اس زمانے میں لڑائیاں بھی ہو رہی تھیں. تو جب یہ لڑائیوں کے لیے لوگ جہاد کے لیے جاتے تو وہاں ان کی خواہش ہوتی مجاہدین کی کہ ہمارے ساتھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی برکت کے لیے ضرور جائے. تیزی سے صحابہ کے دنیا سے جانے کا سلسلہ بھی جاری تھا اور تابعین زیادہ تھے، صحابہ بہت کم رہ گئے تھے. تو برکت کے لیے ان کی خواہش ہوتی کہ کوئی صحابی ہمارے ساتھ چلا جائے. تو اب ان علاقوں میں جب لڑائیاں ہو رہی تھی آذربائیجان میں اور آرمینیا میں، تو اس وقت لوگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جن کو ہم راز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل نصیب. تو صحابہ نے مجاہدین نے عرض کی کہ امیر المومنین حضرت حذیفہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں. تو حضرت حذیفہ یہاں پر موجود تھے. تو ایک دن غالباً کوئی مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی، اس میں ایک صاحب نے جب امامت کروائی تو اس کے اندر تلاوت جب کی تو تلاوت کے اندر کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. دوسرے نے کہا نہیں یوں نہیں ہے، یوں ہے. ان کا تم نے کن سے پڑھا؟ ان کا میں نے بھی صحابی سے پڑھا ہے. دوسرے نے کہا تابعی نے میں نے بھی صحابی سے پڑھا ہے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے امیر المجاہدین سے اجازت لی کہ بڑا اہم مسئلہ ہو گیا ہے، اب میں واپس مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں. 1 ماہ کی مسافت کے بعد جب واپس آپ مدینہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور امیر المومنین ممکن ہے کہ آرام کر رہے ہوں. لیکن اور صحابہ کو جب لوگوں کو تابعین کو پتہ چلا کہ صحابی وہاں سے تشریف لائے ہیں آذربائیجان سے، تو وہاں سے اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو بڑی اہم خبریں بھی ہوں گی اور بابرکت ہستی آئی ہے. تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف رکھیں، ہمارے گھر میں تشریف رکھیں، ٹھنڈا پانی تو پی لیجئے، کچھ دیر آرام فرما لیجیے. کہنے لگے نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، مجھے ابھی جا کے امیر المومنین سے ملنا. کہا وہ بھی آرام کر رہے ہوں گے. کہا آرام بھی کر رہے ہیں تو تبھی انہیں اٹھا دیجیے کہ انہیں کہیے کہ میں یہاں سے آذربائیجان سے آیا ہوں اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ابھی ڈسکس کرنا ہے. اٹھایا گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قصہ جا کے سنایا کہ امیر المومنین وہ 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی آسانی کے لیے، لیکن اب تو لوگوں کو پریکٹس ہو چکی. اب اگر آسانی کا یہ رستہ کھلا رہا تو پھر ممکن ہے کہ آگے جا کے لوگ اختلاف کرنے لگ گئے، معاملہ مشکل ہو جائے. تو امیر المومنین اس طرح کیجیے کہ چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، مکہ کے لہجے میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، تو ایک کمیٹی بنا دیجیے جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن حکیم دیا تھا اس کے اوپر وہ اس کو اس لہجے میں لکھ دے جس لہجے میں جس طریقے پر قریش کا لہجہ ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے. حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر کی طرح ایک پہلے مشاورت طلب کی.
مشاورت طلب کر کے پھر 8 افراد کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. یہاں کا بھی سربراہ پھر حضرت ابوبکر کی طرح اس نوجوان ہی کو بنایا گیا. کہا کہ آپ ہی یہاں پر بھی کتابت کریں اور اس کو قریش کے لہجے میں لکھیں. حالانکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو انصاری تھے. آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ہی اس کی سربراہی کریں. پہلا بھی آپ نے نسخہ تیار کیا تھا اور ان افراد کے ساتھ لے کر، جس میں عبداللہ ابن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث، ابی بن کعب، کثیر بن افلح، مالک بن عامر، انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار لوگ موجود تھے. تو انہیں کہا کہ آپ ان کی سربراہی کریں. اور یہ کم عمر کے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، مکہ کی زبان میں آپ نے لکھنا ہے. اور ان افراد کو جو مکہ اور مدینہ سے کے پر مشتمل ٹیم ہے، انصاریوں پر اور مہاجرین پر، ان کے اوپر آپ نے مشاورت کے ساتھ طے کرنا ہے. اور فائنل کوئی مسئلہ ہوگا تو حضرت عثمان بن عفان سے آپ نے پوچھا. اور یہ بھی طے کر دیا گیا کہ جب یہ نسخے لکھ دیے جائیں، 7 یا 14 نسخے بن جائیں، تو اس وقت کسی کے پاس بھی ذاتی نسخہ پھر نہیں رہنا چاہیے. یہ ذاتی نسخے ہوں گے لوگوں کے پاس تو اس کا نقصان ہوگا. کل کو کوئی اس کے اندر کسی نے اور طرح لکھا ہوگا، کسی نے اور طرح لہجے میں لکھا ہوگا، تو اس کے اوپر پھر جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس کے معنی بدل سکتے ہیں. تو اچھا، تو پھر ایسے ہی ہوا کہ ان صحابہ کے رائے کے ساتھ حضرت ثابت ابن قیس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے نسخے کو انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا اور اس کے 14 نسخے بنائے. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ آ کے معاملہ رک گیا. وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ کلمہ جو تابوت ہے، اس کے آخر پہ تے کھلی لکھی جائے گی کہ گول تے لکھی جائے گی. گول تے لکھی جاتی ہے تو وقف کی صورت میں یہ پڑھی نہیں جائے گی، اس کو ہا پڑھا جائے گا. لیکن مکہ کے اندر تو ایسے ہی لکھا جاتا تھا. مدینہ منورہ کے اندر یہ لمبی تے کے ساتھ لکھا جاتا تھا. بلکہ مکہ کی زبان میں یہ لمبی تے کے ساتھ لکھا جاتا تھا اور مدینہ کی زبان میں یہ گول تے کے ساتھ لکھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان بن عفان نے یہاں اپنی رائے دی کہ اسے لمبی تے کے ساتھ ہی لکھا جائے. چنانچہ قرآن حکیم جو اب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ لمبی تے کے ساتھ لکھا گیا. یہاں پر جب کتابت ہو رہی تھی تو ویسے تو یہ مثال کے طور پہ کلمہ ہے کتاب. کتاب کا کلمہ کا، تا، الف اور بے سے بنتا ہے. پہلے بھی عربی میں ایسے ہی لکھا جاتا تھا، آج بھی ایسا ہی لکھا جاتا ہے. لیکن یہاں کتابت کرنے والوں نے اس خاص رسم کے اندر لکھتے ہوئے کا، تے کے اوپر کھڑی الف ڈال دی، پھر آگے بے ڈال دیا. کتاب بعض جگہوں پہ الف کے ساتھ ہی لکھا ہے اور بعض جگہوں پر تے کے اوپر کھڑی الف کے ساتھ لکھ دیا کتاب. تو یہاں پر کیسا لکھا جائے گا؟ اسی طرح کلمہ اسماعیل، اسماعیل کے اندر بھی الف سین میم کے بعد الف لکھا جاتا ہے. عام طور پہ عربی زبان میں ایسا ہی لکھا جائے گا، آج بھی ایسا ہی لکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر کہیں پر تو کتابت کرنے والوں نے قرآن حکیم کی الف سین میم کے ساتھ میم کے اوپر کھڑی الف ڈال دی، آگے ایل لکھا ہے. اور ایل کے اندر بھی کہیں پر یا ڈالی ہے اور کہیں پر یا نہیں ڈالی. اور جس طرح اس زمانے میں لکھ دیا گیا تھا، آج بھی قرآن حکیم میں ایسا ہی لکھا جا رہا ہے. جب اس طرح اس خاص خط کو
جو اب انداز اختیار کیا گیا تھا اس کو رسم عثمانی کہا گیا۔ تو قرآن حکیم اس رسم عثمانی میں لکھا گیا، جو اس کے اوپر تمام صحابہ کا جو اس وقت موجود تھے اور باقی لوگ جو موجود تھے ان کا اجماع ہو گیا، اور اجماع ہو کے کہا کہ آئندہ لوگ اس کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ تو اس کے 14 نسخے بنائے گئے یا 7 نسخے بنائے گئے۔ ان 7 نسخوں کو مختلف علاقوں کے اندر باقاعدہ پھر بھیج دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک نسخہ شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں، اور ایک کوفہ میں، اور ایک مدینہ منورہ میں، اور ایک نسخہ امیر المومنین نے اپنے پاس رکھا۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہوا، باقی سارے نسخے جو ان کے لوگوں کے پاس موجود تھے وہ لے کر ان کو جلا دیا۔ حضرت باقی لوگوں نے تو اپنے اپنے نسخے دے دیے، وہ دے کر ایک نسخہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ کل کے بچے اب مجھے سمجھائیں گے کہ قرآن حکیم لکھا کیسے جائے گا، کیونکہ یہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 11-12 سال کے تھے جب ایمان لائے تھے، اور 20-21 سال کے تھے جب ان کو یہ ڈیوٹی لگی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پہلے عبرانی سیکھی، پھر سریانی زبان بھی سیکھ لی، اور انہی سے یہ ساری کتابیں یہ مجھے بتائیں گے۔ اسی طرح ایک نسخہ جو حضرت عائشہ کے پاس تھا، حضرت عائشہ کے پاس جو ایک نسخہ تھا اس کے اندر آپ نے مثال کے طور کسی سے معنی پوچھے ہیں، ہو سکتا ہے حضور سے پوچھے ہوں کہ حافظوا علی صراط الوسطی، تو یہ صراط الوسطی کیا، کسی سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ صراط الاسد، تو وہاں پہ صراط الاسد لکھا ہوا تھا۔ اگر یہ نسخے لے کر نہ جلائے جاتے ہیں تو بعد کے آنے والے ان کے اندر اختلاف ہو جاتا، یہاں صراط الاسد اس سے مراد یہی ہے، یہاں پہ اصل کلمہ ہے صراط الاسد۔ یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کے اندر جب سورہ فاتحہ جہاں سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، سورہ اخلاص کے ساتھ ہی لکھی ہوئی تھی دعائے قنوت بھی، وہ یاد کرنے کے لیے لکھی تھی، وہ وہیں پر لکھی ہوئی تھی۔ بعد کے آنے والے لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے۔ ان سارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وہ قرآن حکیم لے کر جلا دیا۔ جن لوگوں نے نہیں دیا تھا، بعد میں مروان کا جب زمانہ آیا تو مروان نے لے کر وہ نسخے باقی جلا دیے، اور آج پوری دنیا کے اندر وہی نسخہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا، وہی نسخہ پوری حفاظت کے ساتھ چلتا ہے۔ ہاں، مزید حفاظت کے لیے یہ ہوا، حفاظت سمجھے یا حفظ کے حوالے سے بھی، اور قرآن حکیم میں پڑھنے کے حوالے سے بھی، تراویح کے اندر سہولتوں کے حوالے سے یہ ہوا کہ اس کو 540 رکوعوں میں تبدیل کر دیا گیا، اس میں تقسیم کرنے سے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ اس رکوع کو یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنا ہے، اگر 20 تراویحیں پڑھنی ہیں تو 20 تراویحوں میں اتنے رکوع پڑھنے ہیں، تاکہ 540 رکوع جب مکمل ہوں تو 27 رمضان کو یہ قرآن حکیم مکمل ہو چکا ہو۔ یہ اس وقت تراویح کو پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے کیا گیا۔ پھر یہ منازل بھی بنائی گئی، 7 منازل۔ کسی نے اگر 7 دنوں میں اندر قرآن حکیم کو پڑھنا ہے، فمی بے شوقین، یہ آیا صورتوں کا پہلا حرف لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک منزل، یہاں سے لے کر دوسری منزل، یہاں سے لے کر تیسری منزل، اس طرح یہ 7 منزلیں 7 دنوں میں جنہوں نے پڑھنا ہے۔ اور پھر جنہوں نے 30 دنوں میں پڑھنا ہو، اس کو قرآن حکیم کو 30 مختلف اجزاء میں تقریباً تبدیل کر لیا گیا، اور یہاں 30 اجزاء ہوں یا 7 منزلیں ہوں، یہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ مضامین ایک جیسے ہیں یا نہیں،
لیکن رکوعوں کے اندر یہ مضامین دیکھے گئے، جہاں ایک طرح کا مضمون ہے وہاں پہ آ کے بات مکمل ہوگی اور ایک رکوع مکمل ہوگی۔ یہ تقسیم کب ہوئی، کس کس نے کی، اس کے اندر کچھ پتہ نہیں، اللہ کی مصلحتیں کون کون، لیکن یہ آسانی کے لیے کیا۔ ہاں ایک بڑا کام، وہ کام یہ کہ حضرت جب دور دور تک لوگ پھیلنے شروع ہو گئے، جس طرح ہمارے ہاں اردو کے اندر ہم زبر زیر نہیں لگاتے، ہم پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح عرب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو نقطے بھی نہیں لگاتے تھے، تو باہر کے جو لوگ تھے جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اجمی داخل ہوئے، تو ان کے پڑھنے کے لیے مشکلات ہو گئی۔ تو حضرت صحیح روایات میں آتا ہے کہ پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے شاگرد اسود الدولی کو کہا کہ آپ قرآن حکیم کے اوپر نقطے لگا دیں۔ وہ نقطے انہوں نے پہلے لگائے، لیکن حجاج بن یوسف نے آ کے سرکاری طور پر پھر پورے قرآن حکیم کے نسخے کے اوپر وہ نقط لگوائے تھے۔ دوسری صدی کے آخر پر یا تیسری صدی کا شروع تھا، یہ مسئلہ پھر پیدا ہوا کہ اجمیوں کو نقطے بھی لگ جائیں تو اعراب لگائے بغیر، زبر زیریں لگائے بغیر ٹھیک تک پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، وہ کیا کریں بیچارے۔ پھر وہ اس وقت تیسری صدی بنی عباس کا جب دور شروع ہوا ہے تو اس کے اندر اعراب لگا دیے گئے۔ یہ اعراب معروف اس زمانے کے شخصیت جس کا نام خلیل بن احمد الفراہیدی تھا، خلیل بن احمد الفراہیدی، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اگر وہ نہ لگاتے تو ہمارے لیے قرآن حکیم کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، نقطے لگانے والوں کو بھی اور اعراب لگا کر ہمارے لیے سہولتیں مہیا کر دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم کرے اور ان پر رحمتیں نازل کرے۔ ہمارے لیے انہوں نے آسانیاں کر دی، اور وہ نسخہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوڑ کے گئے تھے، پھر وہ اس کو حضرت ابوبکر نے ایک جلد میں کر دیا جو جھلی کے بنے ہوئے کاغذ پہ تھا، اس کے بعد پھر اس کو 7 نسخوں میں کیا گیا جو مختلف جگہوں پہ رکھ دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ اس کے مطابق ہی لکھے جاتے رہے، حتیٰ کہ آج بھی بی ایدی کا کلمہ لکھا ہوا ہے تو وہ بی ایدی کا کلمہ 2 یہ کے ساتھ قرآن حکیم میں لکھا گیا تھا، تو یہ ایک ڈالی ہوئی تھی، 2 نقطے ایک جگہ پہ ڈالے ہیں، دوسری جگہ پہ نہیں ڈالے، کیونکہ بنتا ہی ایک کے ساتھ تھا، لیکن چونکہ رسم عثمانی میں 2 یہ کا جگہ بنی ہوئی تھی تو ویسے کا ویسا ہی لکھتے ہیں بی ایدی، بے کے بعد الف اور یہ کے نیچے پہلے یہ کے نیچے 2 نقطے، پھر یہ کا شوشہ تو بنایا ہے دال سے پہلے، لیکن وہ نقطے نہیں ڈالے کیونکہ یہ اس زمانے میں لکھ دیا گیا تھا، اور یہ حفاظت قرآن کا سلسلہ اللہ نے اس طرح مکمل کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ میں ہر لیکچر کے بعد بھی کہتا ہوں کہ آپ میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد اس پہ اکتفا نہ کریں، اس موضوع کے اوپر علوم القرآن کی بے شمار کتابیں جو آپ کو آسانی سے دستیاب، مثال کے طور پہ یہ علوم القرآن کی کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے، مولانا گوہر الرحمان صاحب کی، اس کتاب کو دیکھ لیں۔
تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن ہی کے نام سے، اس کو دیکھ لیں. کوئی کتاب جو آپ کو آسانی سے دستیاب ہو اس کو پڑھیں اور اس کے نوٹس بنائیں. نوٹس بنا کر اس دوران آپ کو کچھ سوالات اٹھیں گے، پوچھنے کو جی چاہے گا. تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، ہر دفعہ بتاتا ہوں، تو وہ سوالات مجھے کریں تاکہ میں ان کا تسلی کے ساتھ آپ کو جواب دوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر